نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد اشرف الاعراب والعجم محمد خیر یمشی علی قدمی آپ اشرف ہر بشر تر جہاں یا نبی، آپ کی ذات ہے برترز انس و جاں یا نبی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سلام یا ام المؤمنین، سلام یا ام المؤمنین، سلام یا ام المؤمنین۔ میں ہوں آپ کا میزبان تصور حسین جامی اور آپ دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان ٹرانسمیشن کی خصوصی نشریات۔ آئیے آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز آیات قرآنی سے کرتے ہیں، اور آج کی ٹرانسمیشن کا بابا آیات قرآنی سے ہوا چاہتا ہے، تو میں التماس گزار ہوں عزت مآب قاری محمد نعیم اتاری قادری صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق الله
ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ امہات المومنین چار یار، امہات المومنین چار یار، سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ غوث و خواجہ داتا احمد رضا، غوث و خواجہ داتا احمد رضا، ہر ولی سے بھی ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ سلام یا ام المؤمنین، سلام یا ام المؤمنین۔ ناظرین، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج چونکہ 17 رمضان المبارک ہے، تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ حضرت ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے، تو انشاءاللہ آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ تجھ کو کیا معلوم تو چھوٹا تیری محدود سوچ، پوچھ امت کے بزرگوں سے مقام عائشہ الصدیقہ۔ ناظرین، چونکہ آج 17 رمضان المبارک ہے، اور 17 رمضان المبارک کو حضرت اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے، تو اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ گفتگو فرمائیں گے حضرت اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کے اندر عظیم مذہبی اسکالر صاحبزادہ پروفیسر محمد عبد الرحمن جامی صاحب۔ جی قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ہم اپنی امی جان، بلکہ تمام مومنوں کی امی جان سیدہ زاہدہ عابدہ قانتہ خاشعہ ساجدہ راکعہ عفیفہ منیفہ شریفہ صدیقہ عالمہ محدثہ مجتہدہ مبلغہ، بلکہ محبوبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبہ، محبوب خدا کی محبوبہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہر قوم اپنے بزرگوں، اپنے اسلاف، ان کا تذکرہ کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتی ہے، اور پہلی اقوام میں بھی یہ بات بڑی معروف تھی کہ وہ اپنی کئی نسلوں کا اور کئی نسلوں کا شجرہ نسب یاد رکھا کرتے تھے اور فخر کرتے تھے کہ ہم میں فلاں فلاں بہادر پیدا ہوا ہے۔ بہادری کے حوالے سے، شہرت کے حوالے سے، سخاوت کے حوالے سے وہ اپنے بزرگوں کا نام لے لے کر
اپنی عزت اور اپنی شان بڑھاتے تھے، لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت جل شان مجدہ نے اپنے کرم اور اپنی رحمت سے ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا کر دیا ہے، جس محبوب کی نسبت کی وجہ سے قیامت تک ہماری شان بڑھتی رہے گی۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرف ہی تو اشارہ کیا ہے کہ آبروئے معاذ نام مصطفیٰ، ہماری عزت، ہمارا وقار، ہماری آبرو اس لیے ہے کہ ہم دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہیں، اور جس کی نسبت اور جس کا تعلق بھی دامن مصطفیٰ سے ہو گیا وہ عزت پا گیا، شان پا گیا، اور جتنا جس کا تعلق زیادہ ہے اتنی عظمت اللہ کے ہاں بھی اس کی ہے۔ تو چونکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت گہرا تعلق اور بہت قریبی تعلق سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ قانتہ خاشعہ ساجدہ راقعہ عفیفہ منیفہ شریفہ صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا، اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ کی شان ہی نرالی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے 3 عورتیں، مردوں میں تو بہت کامل ہوئے ہیں لیکن عورتوں میں سے صرف 3 عورتیں ہیں جن کا تذکرہ اس حوالے سے کیا کہ وہ کامل ہیں، اور ان میں سے ایک سیدہ مریم ہیں اور ایک آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھیں، لیکن ان کو سعادت یہ حاصل ہوئی کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی سعادت ان کو نصیب ہوئی، اس لیے اللہ نے ان کو مقام عطا کیا۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی یہ شان ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت تھی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، پیارے آقا، ای الناس احب الیک، آقا لوگوں میں سے سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے، کس سے آپ کو سب سے زیادہ پیار ہے؟ تو میرے آقا نے کتنا پیارا جواب دیا، آپ نے چھوٹا سا نام لے لیا، فرمایا عائشہ، یعنی مجھے سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ پیار اگر ہے تو وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے۔ اور فرماتے ہیں قلت من الرجال، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، پیارے آقا، مردوں میں سے کس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے؟ تو آقا دو جہاں نے جواب دیا ابوہا، اس کے باپ سے۔ تو اب جس سے سب سے زیادہ محبت اللہ کے محبوب کر رہے ہیں اس کی کیا شان ہوگی اور ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بیان کر سکیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب کسی کو ایک لمحے کے لیے نصیب ہو جائے اور صحابیت کا وہ درجہ پا جائے تو جو کائنات کا ہر فرد جسے مرتبہ صحابیت حاصل نہیں ہے، اگر وہ صحابی کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے تو صحابی کی خاک پاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا جس نے ایک لمحہ بھی حضور علیہ السلام کی صحبت کا فیض پایا ہو۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ 9 برس تک سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کا قرب پایا۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازدواج مطہرات میں سے اگر سب سے کم عمر زوجہ تھیں تو وہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ تھیں، اور کنواری اگر خاتون تھیں تو وہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ تو اس حوالے سے چونکہ ساری عزتیں، ساری عظمتیں، ساری فضیلتیں صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہیں، اور سب سے زیادہ اگر خواتین میں سے، عورتوں میں سے محبت کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی خاتون کے ساتھ تھا تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تھا۔ اس لیے آپ کی عظمت اور شان دیگر تمام خواتین کی نسبت آپ کی شان اور عظمت نرالی ہے اور ممتاز ہیں آپ۔
شان اور عظمت اور وجاہت کے اعتبار سے کتنی ممتاز ہیں. ایسی ممتاز شخصیت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہم آپ کی کیا شان بیان کریں گے. ایک دن کی بات ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین آئے ہوئے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں ھذا جبریل، اے پیاری عائشہ یہ جبریل ہیں، یہ جبریل امین ہیں. یقرئک السلام، یہ جبریل امین تمہیں سلام پیش کر رہے ہیں. اللہ اکبر، جسے اللہ کا مقرب فرشتہ سلام کرنے آتا ہو اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہیں سلام کرنے آیا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کملی والے آقا آپ دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے میں تو نہیں دیکھ رہی، اور میری طرف سے جبریل امین کو بھی ثواب، میری طرف سے جبریل امین کو بھی سلام پہنچا دیجئے. تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں تو یہ آج دنیا میں رشتے کروانے والے رشتے کرواتے ہیں اور بڑا اعزاز سمجھتے ہیں، ہمارے استاد نے رشتہ کروا دیا، ہمارے پیر صاحب نے رشتہ کروا دیا. قسم ہے رب ذوالجلال کی، کتنی عظمت والا یہ رشتہ ہے کہ جو رشتہ خود رب ذوالجلال کروا رہا ہے. میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمانے لگے عائشہ اریتک فی المنام مرتین، شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے میں نے تمہیں 2 بار دیکھا ہے. خواب میں، حالت خواب میں اللہ نے تجھے 2 بار میرے سامنے پیش کیا. حضرت جبریل امین ریشمی رومال کے اندر لپیٹ کر تمہاری تصویر لائے. حدیث دوبارہ حدیث اریتو کا تو کیا اریتو کی اچھا حضرت جبریل امین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ریشمی رومال میں لپیٹ کر، آپ کی تصویر ریشمی رومال میں لپیٹ کر، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جبریل امین کی شان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے اس بات کا تذکرہ کیا، فرمایا اریتک فی المنام مرتین، اریتک فی المنام مرتین. اے عائشہ میں نے 2 بار تمہیں خواب میں دیکھا ہے، میں نے 2 بار خواب میں تمہارا دیدار کیا، تمہیں دیکھا، اور مجھے بتایا گیا کہ میری تمہارے ساتھ شادی ہوگی، تم میرے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوگی. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کر عدل و انصاف کرنے والا کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا، اور اسی لیے آپ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آتے. مگر کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کرتے مولا جتنا میرے بس میں ہے میں پوری کوشش کرتا ہوں اپنی بساط کے مطابق کہ عدل و انصاف کے سارے تقاضے پورے کیے جائیں، حقوق کے حوالے سے سارے تقاضے پورے کیے جائیں، لیکن جہاں تک قلبی میلان کا تعلق ہے، جہاں تک دل کے اندر محبت و الفت و چاہت کا تعلق ہے، اے الہ العالمین جتنا میرے بس اور کنٹرول میں ہے میں اتنا تو کرتا ہوں، لیکن قلبی میلان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف زیادہ تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قلبی میلان کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ بھی موقع پا کر اپنے تحفے تحائف اس دن حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری ہوتی تھی. وہ تحفے تحائف پیش کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. تو ایک دن باقی ازواج مطہرات جب وہ یہ منظر دیکھتی ظاہر ہے ان کو بھی رشک پیدا ہوتا. ایک دن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے دیگر ازواج مطہرات کی نمائندگی کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں
یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، پیارے آقا، آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اشارہ دے دیجئے، انہیں سمجھا دیجئے کہ کبھی کبھی وہ تحفے تحائف جب پیش کرنے آتے ہیں تو دیگر ازواج مطہرات کی باری کے دن آیا کریں۔ جب انہوں نے یہ بات کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رخ انور دوسری جانب کر لیا، انہوں نے دہرایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس بات پر توجہ نہ دی، اور تیسری بار جب انہوں نے یہ بات کی تو سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا اپنے اشارے اور اپنے لہجے اور اپنے انداز سے یہ بات سمجھا رہے تھے کہ اے ام سلمہ، اے ام سلمہ، جہاں تک تعلق ہے صحابہ کا، وہ تو میرے غلام ہیں، میں انہیں تو سمجھا سکتا ہوں، لیکن تو نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ جب جبریل امین میرے پاس آتے ہیں وحی کا تحفہ لے کے، تو اس وقت میں سیدہ عائشہ صدیقہ کے بستر پہ ہوتا ہوں، تو جب اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کا تحفہ آتا ہے تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر پہ آتا ہے۔ کتنی شان ہوگی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نہیں کہ وہ تحفے تحائف سمیٹ کے سنبھال کے رکھتی تھیں، بلکہ وہ مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی، وہ بھی جانتی تھی کہ ان تحائف کا کیا کرنا ہے۔ اور پھر ہوتا کیا، آپ کی خاتمہ ام زرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے 80,000 بلکہ 1,00,000 دینار، 80,000 یا 1,00,000 دینار بھیجے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے کھڑے تھال میں ان دیناروں کو رکھ کے تقسیم کرتی گئی، اور روزے کے ساتھ تھی، وقت گزرتا گیا، دینار تقسیم ہوتے گئے، حتیٰ کہ افطار کا وقت قریب آ گیا، اور مجھے سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا وقت افطار قریب آ گیا ہے، گھر میں کچھ کھانے کو ہے تو لے آؤ۔ میں نے عرض کی کہ اے ام المومنین، یہ صرف گھر کے اندر ایک روٹی ہے اور تھوڑا سا گھی ہے۔ آپ نے فرمایا اور کچھ نہیں؟ میں نے کہا اگر آپ پہلے یہ جو اتنے ہزاروں درہم آئے ہیں، اگر آپ ان میں سے کچھ 1 درہم کا گوشت خرید کے سالن بنوا لیتی تو کیا فرق پڑتا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا اگر تو پہلے یاد کروا دیتی تو شاید ہم ایسا بھی کر لیتے۔ مطلب یہ کہ اپنے کھانے کی طرف توجہ نہیں، امت کے کھانے کی طرف توجہ ہے۔ اور مجھے یہاں پھر کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح ماں اپنے کھانے کی طرف توجہ کم دیتی ہے، بچے کے کھانے کی طرف توجہ زیادہ دیتی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ثابت کیا کہ میں واقعی ام المومنین ہوں، مجھے اپنے کھانے سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے کھانے کی فکر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ کے بغیر کسی دعوت پہ جانا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک فارس کا رہنے والا ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی کملی والے آقا میں آپ کو اپنے گھر دعوت پہ بلانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ کیا میری اہلیہ عائشہ بھی ساتھ ہوں گی؟ انہوں نے کہا نہیں، معذرت کر لی۔ حضور علیہ السلام نے دعوت قبول نہیں فرمائی۔ دوسری بار بھی عرض کی، آپ نے دعوت قبول نہیں فرمائی۔ تیسری بار جب انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گی، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو قبول کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کی زندگی کے کتنے پہلو ہیں، کسی ایک پہلو پر بھی بات کی جائے تو وقت جو ہے وہ سمٹتا چلا جا رہا ہے، وقت اجازت نہیں دیتا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے امت کو تیمم کا تحفہ بھی دیا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کی وجہ سے تیمم کی اجازت بھی ملی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عابدہ اور زاہدہ بھی تھی۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ مسلسل روزے سے رہتی تھی، مسلسل روزے سے رہتی تھی۔ اور ایک دن آپ فرماتے ہیں ایک دن میں گیا اور میں نے دیکھا کہ آپ تسبیح پڑھ رہی تھیں اور بار بار ایک آیت کو دہرا رہی تھیں، اور وہ آیت کیا تھی؟ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا یہ اعزاز ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دن گن گن کر گزارتے تھے، دن گن گن کر گزارتے تھے، پوچھتے تھے کل کس کی باری ہے، آج کس کی باری ہے۔ اور جب اطمینان ہوا اس بات پر کہ میری باری سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ہے، اور وصال ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب، تو اس حال میں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ کا سر اقدس تھا، اور سینہ اقدس یعنی سیدہ زاہدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سینہ تھا، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک سینے سے لگا ہوا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن سیدہ عائشہ صدیقہ کا لعاب دہن ایک ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک دیکھی، محسوس کیا حضرت عائشہ صدیقہ نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کرنا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، فرمایا میں دوں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مسواک بڑھائی گئی، سخت تھی، چبا نہ سکے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے خود اپنے دانتوں سے چبا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مسواک پیش کی۔ تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے گئے تو آپ کا لعاب دہن اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لعاب دہن بھی ایک ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس حجرے میں وصال فرمایا وہ حجرہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھا، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ حضور کی محبوبہ تھی، ام المومنین ہیں، اس لیے آپ کا تذکرہ، آپ کی یاد منانا یہ ہم سب کا مذہبی فریضہ ہے، اور نئی نسل کو اپنے اسلاف کے کارنامے، میں یہ کہوں گا کہ نئی نسل کو اپنے اسلاف کے کارنامے بتانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ نئی نسل کی محبتیں اور چاہتیں اپنے اسلاف کی طرف منتقل ہوں، اور ان کے ذریعے پھر دین کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنی رحمت سے آج کی ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور یہ گفتگو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بہتری کا ذریعہ اور سبب بنے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ جی ناظرین، تو آج کی رحمت رمضان ٹرانسمیشن اپنی اختتام کو پہنچتی ہے، تو آج کے ہمارے مہمانوں کے ساتھ مجھے اپنے میزبان تصور حسین جامی کو اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں کل انشاءاللہ نئے مہمان، نئے گیسٹوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔